بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج ہم پڑھیں گے باب افتعال کے قواعد۔ تو چونکہ سالم کے قواعد چل رہے تھے تو اس حساب سے آج کا قاعدہ نمبر ہے قاعدہ نمبر 10۔ نام ہے اس قاعدے کا اطلع استبرا کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب صاد ضاد طا ظا یعنی صا ضاد یا طا ظا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تائے افتعال کو طا سے بدلنا ضروری ہے۔ تو یعنی تا کو پھر ہم طا بنا دیں گے، جیسے اس تابارا سے یہ بن جائے گا اس طابارا، یعنی تابارا سے طا بن جائے گا۔ ایسے از تارابا سے از طارابا، ات طالبا سے ات طالبا، از طلمتم سے ہو جائے گا از طلمتم۔ تو اس قاعدے کا نام ہے اطلع اور استبرا کا قاعدہ۔ یعنی فا کلمے کے مقابلے میں جب صا ضا طا ظا آ جائے تو پھر تا کو طا بنا دیں گے۔ پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں طا ہو تو طا کو طا میں ادغام کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک جیسے حروف آ گئے ہیں، جیسے ات طالع سے ہو جائے گا ات طالع۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں ظا ہو تو پھر اس میں 3 صورتیں پڑھنا جائز ہیں۔ نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے اذ طلمتم۔ نمبر 2 طا کو ظا بنا کے ظا کا ظا میں ادغام کر دیں، یعنی جیسے ہو جائے گا اذ ظلم۔ جی اس کے بعد یعنی اذ طالما تھا تو ہم نے طا کو بھی ظا کر دیا اور ظا کا ظا میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا اذ ظلم۔ نمبر 3 ظا کو طا سے بدل کر طا کا طا میں ادغام کرنا بھی ٹھیک ہے، اطلم۔ تو یہ کب ہے؟ جب فا کلمے کے مقابلے میں ظا ہو، تو پھر یہ 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں صاد ہو یا ضاد ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ ایک ہے ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے از طبرا اور از طربا۔ نمبر 2 طا کو صاد سے بدل کر صاد کا صاد میں ادغام کر دینا، جیسے اس صبرا، تو یہاں طا کو صاد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح طا کو ضاد سے بدل کر ضاد کو ضاد میں پڑھنا بھی ٹھیک ہے، جیسے اذ ضرب تنبیہ۔ صاد اور ضاد کو طا سے بدل کر طا کا طا میں ادغام کر کے اطبرا یا اطربا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی صاد ضاد کو طا نہیں بنائیں گے۔ جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 11 ادھانا اور اذکر کا قاعدہ۔ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب دال ذال زا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تائے افتعال کو دال سے بدلنا ضروری ہے، جیسے اد تہانا تو بن جائے گا اد دہانا۔ پھر چونکہ دال کا دال میں ادغام ہو جائے گا تو یہ سیدھا ہی اد دہانا ہو جائے گا۔ ایسے اذ تاکارا سے اذ داکارا، پھر اسی طرح اذ تاجرا سے اذ داجارا۔ پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو تو دال کو دال میں ادغام کرنا تو ضروری ہے، جیسے ادھانا۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں ذال ہو تو پھر 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 بغیر ادغام کے پڑھنا، جیسے اذ داکرا۔ نمبر 2 دال کو دال بنا کے دال کا دال میں ادغام کرنا، جیسے ادھاکرا۔ نمبر 3 دال کو زال سے بدل کر دال کا زال میں ادغام کرنا، جیسے اذکرا۔ یعنی 3 طرح پڑھنا ٹھیک ہے، اذ داکرا ادھاکرا اذکرا۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں زا ہو تو پھر 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے اذ داجرا۔ نمبر 2 دال کو زا سے بدل کر زا کو زا میں ادغام کر دینا، یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے اذ زاجرا۔ ہاں زا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کرنا اس قاعدے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، یعنی اذ داجرا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 12۔ اس قاعدے کا نام ہے خصما اور خصما کا قاعدہ۔ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں جب تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا میں سے
کوئی حرف آ جائے تو پھر تائے افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے. جیسے اختصما میں تا کو صاد سے بدل دیا، پھر پہلے صاد کی حرکت خا کو دے کر اس کو دوسرے صاد میں ادغام کر دیا اور خا کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کو حذف کیا، تو یہ ہو جائے گا خصما. تو یہاں دیکھیں کہ صاد آ رہا ہے تو ہم تا کو بھی صاد بنا دیں گے اور پھر صاد کی حرکت خا کو دے کے حمزہ کو ختم کر کے، تو یہ ہو جائے گا خصما. فائدہ: مذکورہ قاعدے کے بعد باب افتعال کے ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول میں فا کلمے پر فتح اور کسرہ دونوں لگانا جائز ہے، جیسے خصما، خصما، یا خصمو یا خصمو، اور مخصمو، مخصمو، مخصمن، مخصمن. نیز اسم فاعل اور اسم مفعول میں میم کی مناسبت سے فا کلمے پر ضمہ لگانا بھی جائز ہے، جیسے مخصمن، مخصمن، تو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ خصمہ اور خصمہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب 12 حروف عین کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر تا کو بھی ان حرفوں سے بدلنا جائز ہے، صحیح ہے. امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرا.